سب سے پہلی خبر جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے حوالے سے پہلا میزائل فائر ہو گیا ہے جناب. جی ہاں, پہلا میزائل جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے ایران کی جانب فائر ہو گیا ہے. پچھلے کئی دنوں سے, کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا تھا. جو دونوں سائڈز کی جو افواج ہیں ان کو سٹینڈ بائی کے اوپر رکھا گیا تھا, یہ ڈسکشنز ہو رہی تھی. اب پہلا میزائل اس سلسلے میں فائر کر دیا گیا ہے. امریکی فوج نے بحیرہ عرب میں جناب امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کی طرف آنے والا ایرانی ڈرون جو ہے وہ مار گرایا ہے. امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے مطابق یو ایس ایس ابراہیم لنکن پر موجود امریکی F-35 سے لڑاکا طیارے نے ایرانی ساختہ شاہد 139 ڈرون کو مار گرایا ہے. ڈرون امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کی سمت پرواز کر رہا تھا, جس پر یہ فوری رد عمل جو ہے وہ دیا گیا ہے. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے کہا ہے کہ جی واقعہ بحیرہ عرب میں پیش آیا جہاں ایرانی ڈرون امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا. امریکی حکام کے مطابق صورتحال کو ممکنہ خطرہ سمجھتے ہوئے بروقت کارروائی کی گئی. سینٹ کام کا کہنا ہے کہ دفاعی کارروائی کا مقصد ایئر کرافٹ کیریئر اور اس پر موجود عملے کی حفاظت کو یقینی بنانا تھا. واقعے میں کسی امریکی فوجی یا فوجی ساز و سامان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. دوسری جانب ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے بھی امریکہ کی جانب سے ایرانی ڈرون مار گرائے جانے کی تصدیق کر دی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ رواں ہفتے ہونے والی بات چیت طے شدہ وقت کے مطابق ضرور ہوگی. ایران آبزرور نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے کہ ایران جو ہے اب دوبارہ ڈرون بھیج رہا ہے. ابراہیم لنکن, یہ جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے, اس کی طرف ایک اور ڈرون جو ہے وہ اس وقت بھیجا جا رہا ہے. اس وقت جب میں آپ سے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ خبر ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے, اس پہ مزید جو ہے وہ اپڈیٹس آ رہی ہیں. اگلے ویلاگ میں ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں آپ کو مزید جو ہے وہ تفصیلات سے آگاہ کریں. لیکن اب اس سلسلے میں جس سے کہتے ہیں نا کہ پہلا دفاعی ہتھیار جو ہے وہ اب استعمال ہو گیا ہے. اب یہ کیا سلسلہ مزید بڑھے گا یا اس کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے گی, یہ وقت طے کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ترجمان امریکی سینٹ کام نے اپنے ہرمز میں ایک واقعے کی تصدیق کی ہے. ترجمان سینٹ کام کے مطابق اپنے ہرمز میں ایرانی کشتیوں نے امریکی پرچم والے جہاز کو روکا, عملے کو ہراساں کیا گیا. ان کے مطابق پاسداران انقلاب کی کشتیاں اور ایرانی ڈرون امریکی پرچم والے جہاز تک پہنچے. پاسداران انقلاب کی کشتیوں نے امریکی پرچم والے جہاز کو قبضے میں لینے کی دھمکی دی. میری ٹائم ذرائع کے مطابق اپنے ہرمز میں پاسداران انقلاب کی مسلح کشتیوں نے امریکی پرچم والے جہاز کو گھیرا. ایرانی کشتیوں نے عمان کے شمال میں امریکی پرچم والے جہاز تک رسائی حاصل کی. ایرانی کشتیوں نے امریکی پرچم والے جہاز کو رکنے کا کہا, لیکن جہاز نے روکے بغیر اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھا. اس کے علاوہ جو کرکٹ کا معاملہ ہے, جو T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے وہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ اب صورتحال جو ہے وہ اس وقت انڈین میڈیا کے اوپر جاری ہے. آپ ظاہری بات ہے, میرے خیال میں آپ تو انڈین چینلز کو نہیں دیکھتے, لیکن ہم ظاہری بات ہے ان کو ضرور دیکھتے ہیں. ہم نے جنگ کے دوران بھی ان کو بہت آبزرو کیا, کیونکہ بھائی جھوٹ بہت بولتے ہیں اور ان کے جھوٹ کو بے نقاب کرنا بڑا ضروری ہے. تو ہم جو مانیٹر کر رہے ہیں ان کے مختلف نیوز چینلز کو اور وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے, وہاں پہ کہانی جناب اب یہاں تک آ گئی ہے کہ انڈیا کو یہاں تک کہا جا رہا ہے ان کے چینلوں کے اوپر, بھائی جناب ورلڈ کپ بھی بائیکاٹ کر دیں, ورلڈ کپ بھی ختم کریں, اس مصیبت سے جان چھڑائیں. مطلب کہانی یہاں تک آ گئی. یہ کس نے کہا ہے اس کی تفصیلات بھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن وہاں پہ جو رپورٹس چل رہی ہیں ذرا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, کیونکہ وہ کارٹون نیٹ ورک سے کم نہیں ہے. نیوز نیٹ ورک نہیں ہے, کارٹون نیٹ ورک ہے جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں. NDTV نے اپنی ایک رپورٹ میں کیا کہا ہے, NDTV نے کہا جی کہ PCB کے ایک ذریعے نے انہیں بتایا ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایک ذریعے نے NDTV کو کہا ہے کہ ICC نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو وارننگ دی ہے کہ اسے T20 ورلڈ کپ کے آفیشیل براڈ کاسٹر جیو اسٹار کی جانب سے بھارت کے خلاف 15 فروری کو ہونے والے میچ کا بائیک آؤٹ کرنے پر قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کہ براڈ کاسٹر جو ہے جیو اسٹار, جو کہ بیسکلی ایک انڈین سیٹ اپ ہے, کہ جی اگر یہ انڈیا پاکستان کا میچ نہ ہوا تو ہم پاکستان کرکٹ بورڈ کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کریں گے. اور اس رپورٹ کے مطابق پاکستان نے جو ہے وہ واضح ہے کہ پاکستان نے اپنی حکومت کی ہدایت پر 15 فروری کو کولمبو میں جو میچ ہونا ہے اس کا بائیک آؤٹ کا فیصلہ کیا, لیکن ابھی تک سرکاری طور پہ, اچھا اس بات کی بھی پسوڑی پڑی ہوئی ہے کہ جناب سرکاری طور پہ انہوں نے اب تک انفارم کیوں نہیں کیا ICC کو. پاکستان کرکٹ بورڈ نے نہ کوئی لیٹر لکھا ہے نہ کوئی ای میل لکھی ہے ICC کو کہ ہم تو 15 تاریخ کا میچ جو ہے وہ نہیں کھیل رہے. اب اس کے اوپر بھی بڑی مزے کی وہاں پہ جو ہے نا ڈسکشن شروع ہو گئی, ذرا میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. لیکن اس خبر کی طرف ذرا سب سے پہلے چلتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جی مطلب وہاں پہ پریس ٹرسٹ آف انڈیا جو ہے ان کا اس کا بائی دا وے اس کی ایبریویشن بھی PTI بنتی ہے, پریس ٹرسٹ آف انڈیا. یہ پاکستان طریقے انصاف نہیں, پریس ٹرسٹ آف انڈیا ہے. تو ان کی طرف سے اطلاع دی گئی ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ ICC پاکستان کا پورا سالانہ ریونیو شیئر جو ہے اسے روک لے, جو تقریباً 35 ملین امریکی ڈالر ہے, اور براڈ کاسٹر کو اس رقم سے جو ہے ادائیگی کر دی ہے. پاکستان کا وہ کہتے ہیں پاکستان کا حصہ روک کے براڈ کاسٹر کو دے دیجیے کہ بھائی اتنا نقصان ہوا ہے, اہل پہلے تو مطلب اتنا آسان کام ہے نا کہ اس طرح اتنے آرام سے ہو جائے گا. تو آگے کہتے ہیں کہ جی PCB کے ایک ذریعے نے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کو کہا ہے جی اگر پاکستان نے اپنے موقف میں نرمی نہ دکھائی اور ہندوستان کے خلاف نہیں کھیلا تو اسے نہ صرف مالی جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا, شاید براڈ کاسٹر کی جانب سے مقدمہ بھی چلا جائے, بلکہ ICC ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کے پاس جانے کی کوششیں بھی ناکام ہو جائیں گی. ICC کی جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی ایک داخلی کمیٹی ہے جو اپنے ہی بورڈ کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت نہیں کرتی. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا
ارنب گوسوامی, دا فیمس ارنب گوسوامی, یہ منحوس کی تصویر آپ شکل اس کی دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر. اس نے جناب بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ورلڈ کپ کا ہی بائیکاٹ کر دے. اب بیوقوف انسان, مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ بائیکاٹ کس طرح کریں گے. آپ لوگ ہوسٹ ہیں, مطلب آپ میزبان ہیں, میزبانی بائیکاٹ کر دے. مطلب آپ نے باقیوں کے میچز کرانے اور انڈیا اس کے اندر نہ کھیلے. میں جیسے کہتے ہیں نا, نیا ہی بیوقوفوں کا سامان جو ہے نا وہ مارکیٹ کے اندر یہ لے کر آتا ہے. تو اس نے کہا ہے کہ جی جب پاکستان نے کہا تھا کہ ہم بنگلہ دیش کو جو ہے سپورٹ کریں گے, تو وہیں پہ جو ہے وہ ہمیں اسی وقت سمجھ جانا چاہیے تھا اور ہمیں ورلڈ کپ ختم کرنے کا اعلان کر دینا چاہیے تھا. اور اس وقت ورلڈ کپ کی وجہ سے ہمیں روزانہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے, واقعی کرنا پڑ رہا ہے, اور ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے اس بات کا. اور انہوں نے کہا یہ ورلڈ کپ جو ہے اٹس اے جوک, ایک مذاق بن گیا ہے, یہ جوک ہے یہ. تو اس کی چیخیں سننے کا جو مزہ آتا ہے نا, میں کبھی کبھار میرا بڑا دل کرتا ہے کہ اس کی کلپس جو ہے نا ہم آپ تک شیئر کر سکیں گے. کاپی رائٹ کا مسئلہ نہ ہوتا تو یقین کریں کہ میں آپ کو دکھاتا کہ ان کی چیخیں جو ہے آج کل کدھر تک جاری ہیں. مطلب آپ اندازہ کریں کہ یہاں پہ باعث مسرت, باعث فخر ایک چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں میزبانی ملی ہے. جس طرح ہم نے چیمپئنز ٹرافی کروائی, ہمارے لیے باعث فخر بات تھی, پر سارے پاکستانیوں نے بڑی زبردست میزبانی دکھائی. کسی اینکر نے یہ بات نہیں کی کہ جناب انڈیا یہاں پہ نہیں آ رہا تو ہم آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا بائیکاٹ کر دیں. بیوقوفوں والی بات ہے نا, مطلب کیوں کریں. لیکن وہاں کی صورتحال یہ ہے, وہ اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ وہ اپنا ورلڈ کپ کا ہی بیڑا غرق کرنے کے لیے تیار ہے. کہ اچھا مطلب بندہ ان سے جا کے پوچھے تو یعنی پاکستان تم لوگوں کے لیے اتنا ضروری ہے, پاکستان کے خلاف تم لوگوں کا کھیلنا اتنا ضروری ہے کہ اگر پاکستان نہیں کھیل رہا نا تو پھر ورلڈ کپ ہی نہیں ہونا چاہیے. تکلیف ہوئی ہے نا, ایکچولی تکلیف ہوئی ہے, بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ اس سے جو ریونیو تم لوگ بناتے ہو, جو پیسہ تم لوگ بناتے ہو, وہ نہیں آنا. اور اب ہو رہی ہے ہاتھوں میں کھجلی کہ بھائی یہ کیا چکر ہے, یہ پیسے کیوں نہیں آ رہے. یہ بات ہے کہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ جناب ورلڈ کپ ہی بند کر دیں. اس کے علاوہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشنز جو ہیں, ایک اور ہم نے پروگرام دیکھا, اس کے اندر کیا ہو رہی ہے کہ ایک سپورٹ شو وہاں پہ وکرانت گپتا, جس کو میں کہتا ہوں سپورٹس کا میجر گورو آریہ, تو اس نے ایک شو کے اندر شرکت کی. ایک اینکر نے اسے کہا کہ 15 تاریخ کو پاکستان اگر آدھا گھنٹہ پہلے ہی گراؤنڈ میں پہنچ جائے گا, اگر پاکستان 15 تاریخ کو میدان میں نہیں اترے گا تو پھر 16 تاریخ کو ان کو کولمبو سے کراچی کی فلائٹ لینی پڑے گی. اس شو میں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ آئی سی سی کیا کر سکتا ہے, کیا وہ ای میل کا ہی انتظار کرتا رہے گا, اور جیسے جرم ہونے کے بعد پولیس کارروائی کرتی ہے تو کیا آئی سی سی بھی ایسا ہی کرنے والا ہے. تو وکرانت گپتا آگے سے کہتا ہے کہ نہیں, یہ آئی سی سی کا ٹورنامنٹ ہے اور آئی سی سی کو پی سی بی کو لکھنا چاہیے کہ جی آپ بتائیں, ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ انڈیا کے خلاف میچ نہیں کھیل رہے, تو اس کی تفصیلات جو ہے آپ ہمیں وضاحت دیں کہ آپ کھیل رہے ہیں کہ نہیں کھیل رہے. مطلب ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ جی ہم کسی طرح جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو یا پاکستان کو جو ہے منائیں اس بات کے اوپر, یا ان کے اوپر پریشر ڈالیں. اس کے بعد ایک اور چیز ڈسکس ہوئی اس کے اندر کہ اگر ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے معاملہ کلیئر نہیں ہوتا تو ڈراپ سین جو ہے وہ 10 دن کے بعد یعنی کہ 14 فروری کو ہوگا. اس وقت دیکھنے, یعنی کہ ویلنٹائنز ڈے والے دن, کیونکہ اگلے دن 15 فروری ہے, 15 فروری کو میچ ہے, تو ویلنٹائنز ڈے والے دن 14 فروری کو جو ہے یہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کی ٹیم وہاں پہ آتی ہے یا نہیں آتی, پریس کانفرنس کے لیے آتی ہے کہ نہیں آتی. تو انہوں نے کہا جی تب پتہ لگا کیا یہ پریکٹس کرتے ہیں یا نہیں کرتے. پھر اس کے بعد ایک اور, مطلب اتنے ویلے ہیں کہ وہ خود ہی بیٹھ کے سینیریوز جو ہے نا وہ بنائے جا رہے ہیں. ایک وہاں پہ اینکر نے سوال کیا, اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اینکر نے وہاں پہ سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیں کہ اگر وہاں پہ 15 فروری کو پاکستان جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کھیلنا نا, مطلب گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو کہا کہ ہم نے نہیں کھیلنا, تو 15 تاریخ کو اگر بارش ہو گئی اور میچ ہی نہ ہوا تو کیا پاکستان کو بھی پھر اتنے پوائنٹ ملیں گے؟ وہ جو بارش کی صورت میں جس طرح ایک پوائنٹ جو ہے وہ دونوں ٹیموں کو مل جاتا ہے, تو کیا پاکستان کو پوائنٹ ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ کیونکہ پاکستان تو کہہ رہا ہے ہم نے کھیلنا نہیں ہے, تو تب کیا ہوگا؟ اس کے بعد ایک شو کے اندر جو ہے وہ ایک اینالسٹ انہوں نے بٹھایا ہوا تھا, اس نے کیا دعویٰ کیا, اس نے کہا کہ جی آج کے بعد نا اب یہ طے ہو گیا ہے یہ کہ آئندہ پاکستان اور انڈیا کو نہ کسی ایک گروپ میں نہیں ڈالنا, ورنہ عام طور پہ بیسیکلی ان کے میچز زیادہ سے زیادہ کروانے کے لیے ان لوگوں نے یہ کام بھی سٹارٹ کر دیا تھا کہ ان دونوں کو ایک ہی گروپ میں ڈالتے تھے کہ کم سے کم گروپ میں تو اکٹھے ایک آدھا میچ تو ضرور کھیلے نا. اس کے بعد آگے دیکھیں گے کہ وہ سپر سکسز میں کیا ہوتا ہے یا فائنل میں کیا ہوتا ہے, وہ تو بات کی بات ہے, لیکن کم سے کم ایک میچ تو ضرور کھیلیں. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد تو موسٹ پروبلی ان کو ایک گروپ میں بھی نہیں ڈالا جائے گا. اس کے بعد یہ بھی ڈسکس ہوا کہ جب آئی سی سی پوچھے گا تو پاکستان نہ کھیلنے کی آخر وجہ کیا بتائے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. ایک تجزیہ کار نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایمرجنگ ایشیا کپ میں بھی بھارت کے ساتھ میچ کا بائیکاٹ کر دے. مطلب یار میچ اسی کھیلنا یا نہیں کھیلنا تانوں کا دے نہیں, مطلب چموڑے لاڑے نے, مینوں نہیں سمجھ آتی. یہ ہم فیصلہ کریں گے ہم نے آپ کے ساتھ کہاں کھیلنا ہے. آپ نے فیصلہ کیا تھا نا, جب آپ نے ہاتھ نہ ملانے کا فیصلہ کیا آپ نے ہم سے پوچھ کے کیا تھا, آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا. آپ نے کہا جی ہم نے نہیں ملانا, نہ ملاؤ, بھاڑ میں جاؤ. ہم تو پہلے ہی آپ سے کہا بھاڑ میں جاؤ, تو ہم کو کر لیں گے ہم نے جو کرنا ہوگا یار. لیکن آپ لوگوں کو جس کنفیوژن میں ہم نے ڈالا ہوا ہے نا, اس کا بڑا مزہ آ رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے لیے خوشخبری بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سپر لیگ ہے پی ایس ایل,
اس کے لیے 1 سال کے لیے انٹرنیشنل میڈیا رائٹس جناب وہ پاکستانی کمپنی نے ریکارڈ قیمت میں اس مرتبہ خریدے ہیں، اور مقررہ جو بیس پرائس جو سیٹ کی گئی تھی اس بولی کے لیے، اس کے بعد گزشتہ سال کے مقابلے میں انٹرنیشنل میڈیا رائٹس کی مالیت میں 149% اضافہ ہوا ہے، 149% اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ مطلب شو کرتا ہے کہ پی ایس ایل کی مقبولیت جو ہے وہ پہلے سے کتنی بڑھ رہی ہے، اور اس کی برانڈ ویلیو جو ہے اس کا بھی ایک واضح ثبوت ہے کہ وہ کتنی اپلفٹ ہوئی ہے ان چند سالوں کے اندر۔ اور خاص طور پہ آپ جانتے ہیں کہ اس مرتبہ 2 نئی ٹیمیں جو ہیں وہ بھی پی ایس ایل کے اندر شامل کی گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بڑا فرق پڑا ہے۔ اس کے علاوہ کھیل کے میدان سے کچھ سیاست کے میدان کی طرف جاتے ہیں۔ کل عمران خان صاحب کی بہنوں کی جو ہے وہ وہاں پہ ملاقات نہیں ہو سکی، رات تقریباً 12 بجے تک علیمہ خان صاحبہ اور دیگر بہنوں نے جو ہے وہاں پہ دھرنا دیا، لیکن اس کے بعد پولیس نے وہاں پہ جو ہے گرفتاریاں وغیرہ بھی شروع کی، اور اس کے بعد اس دھرنے کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ لیکن جو اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو وہاں پہ گفتگو کی ہے میڈیا سے پہلی دفعہ، بلکہ ہماری کولیگ ہیں سمینہ پاشا صاحبہ، میرے شو میں بھی وہ شرکت کرتی ہیں، انہوں نے ایکچولی یہ ٹویٹ کیا کہ علیمہ خان آج بہت پریشان دکھائی دے رہی ہیں، ورنہ مشکل حالات اور گرفتاریوں میں بھی وہ مسکراتی رہی ہیں۔ اب میڈیا سے جو انہوں نے گفتگو کی وہاں پہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا اب تو ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے درخواست کریں گے کہ دیکھیں اگر یہی چلتا ہے تو پھر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، عمران خان کو رہا کرنے کے لیے آپ چاہے خیبر پختونخوا بند کریں، جو پنجاب میں عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ آئیں، آپ کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ آ کر، اب بہت ہو گئی، ملاقاتوں کی بھیکیں نہیں مانگ رہے۔ عمران خان کا مینڈیٹ تھا 2 سال پہلے، آپ کو پتا ہے کہ ساری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ مطلب میڈیا کے اوپر آ کے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے اب یہ درخواست کر رہی ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کو آپ بند کریں، ورنہ یہاں پہ کچھ ہونا۔ ایک اور بہن نے آج سے چند دن پہلے جو ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جی تربیلا ڈیم کے اوپر قبضہ کر لیں۔ مطلب میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ مطلب تھوڑے سے برائے مہربانی ہوش کے ناخن لیں، آپ اس قسم کی باتیں مت کریں جس سے چیزوں کو اور ایگریویٹ جو ہے وہ ہوں یا اور بھی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوں، لیکن خیر ان کی مرضی ہے۔ اس کے علاوہ مریم ریاض بٹو صاحبہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، بشرا بی بی کی بہن ہے، انہوں نے کہا جی پچھلے ہفتے بشرا عمران کی خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی، خان صاحب نے انہیں بتایا کہ 2 ہفتے سے ایک آنکھ سے دھندلا نظر آ رہا تھا، خان صاحب بار بار عملے کو بتا رہے تھے لیکن عملہ کچھ نہیں کر رہا تھا، پھر ایک جونیئر ڈاکٹر کو بھیج دیا جس نے کہا کہ اس کے بس کی بات نہیں اور مسئلہ سنجیدہ ہے۔ اس پہ پمس کے ڈاکٹرز کو بلایا، انہوں نے کہا کہ خان صاحب کا علاج جیل میں ممکن نہیں، اور اگر ابھی ہسپتال نہ لے جایا گیا تو ان کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ جیل کا عملہ بضد تھا کہ جیل میں ہی علاج کریں، لیکن پمس کے ڈاکٹر ضد کر کے خان صاحب کو ہسپتال لے کر گئے۔ خان صاحب کی طبیعت بہتر ہے لیکن وہ پوری طرح ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما اور جو قانون کے معاملات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں موجودہ حکومت کے لیے، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف، وہ کل رات کو آسما شرازی صاحبہ کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا جو مزید علاج ہوگا وہ جیل کے اندر ہی ہوگا، وہ جیل سے باہر جو ہے ان کو نہیں لے کے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جناب قائد حزب اختلاف محمود خان اصغزئی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک خط لکھا ہے، انہوں نے کہا جی عمران خان کی، اور انہوں نے عمران خان کی صحت کا معاملہ جو ہے وہاں پہ اٹھایا ہے۔ خط میں محمود خان اصغزئی نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کا مکمل طبی معائنہ ذاتی ڈاکٹروں سے کرانے کا مطالبہ کیا ہے، اور وزیر اعظم کو لکھے گئے خط میں عمران خان کے طبی معائنے، اہل خانہ اور ذاتی معالجین کی عدم موجودگی پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ قائد حزب اختلاف نے وزیر اعظم سے فوری ذاتی مداخلت کا مطالبہ کیا اور کہا کہ عمران خان کی صحت بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ جیو نے رپورٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ مشال یوسفزئی کے خلاف 8 فروری کے بعد سخت ایکشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بظاہر لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک منظم انداز میں مہم جاری ہے، ہم جانتے ہیں سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے پر کس کو دکھ ہوا اور کون ایسا نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جس طرح وزیر اعلیٰ بنے وہ سب کے سامنے ہے، میں سہیل آفریدی کے ساتھ قانونی طور پر کھڑا رہا۔ تو بیسکلی علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو میں مشال یوسفزئی پر کسی کی ماں پر علیمہ خان کو ٹارگٹ کرنے کا الزام لگایا تھا، جبکہ مشال یوسفزئی نے جواب میں کہا تھا کہ یہ اے آئی ویڈیو ہوگی کیونکہ عمران خان نے علیمہ خان کو میڈیا پر بیان دینے سے منع کیا، اور میں نے بھی آپ کو سنایا کہ علیمہ خان صاحبہ آلریڈی میڈیا سے جو ہے گفتگو کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب نے جناب مشاہد حسین سید صاحب نے جو ایک شرلی چھوڑی تھی کہ جناب رجب طیب اردوان جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ترکیہ لے جانے کے لیے بے چین تھے 2025 میں، تو انہوں نے عطا اللہ تارڑ صاحب نے جو ہے اس کا ڈینائل دے دیا، انہوں نے کہا جی ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا 2-3 دفعہ جو ہے وہ میں وزیر اعظم کے ہمراہ میں ترکیہ گیا ہوں، وہاں پہ تو کبھی بھی کوئی اس قسم کی جو ہے وہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے، کہ انہوں نے کہا جی مشاہد حسین سید صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ طیب اردوان نے کب اور کس طرح عمران خان کو ترکیہ آنے کی جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو ترک صدر کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ سے بھی دعوت آ چکی ہے،
لیکن عمران خان نے فوری طور پر یہ آفر رد کر دی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ عمران خان پاکستان کو کبھی چھوڑ کر بیرون ملک نہیں جائیں گے. تو ترکیہ کے بعد 2 اور ملک جو ہیں وہ بھی انہوں نے ڈال دیے ہیں کہ جناب وہ بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے دوست منیف فاروق صاحب, انہوں نے پچھلے دنوں ایک ویلاگ کے اندر گفتگو کی تھی کہ عام طور پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کیونکہ صحت کا ایشو ہے, کل کو ہو سکتا ہے ان کے لیے کچھ ریلیکسیشن وغیرہ جو ہے وہ ہو سکے. اب انہوں نے ایک اور ویلاگ کیا ہے اور انہوں نے کہا جی حکومت کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ 2040 تک بھی جو ہے وہ نظر نہیں آتی. مجھے عام طور پہ پبلک کے اندر یہی سوال جو ہے وہ بار بار کیا جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کب رہا ہوں گے, تو منیف فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو گورنمنٹ کے چند لوگوں نے کہا کہ 2040 تک تو عمران خان صاحب رہا ہوتے نظر نہیں آ رہے. انہوں نے کہا کہ میں نے جو پہلے جو بات کی تھی جو میں آپ سے شیئر کر رہا تھا, انہوں نے کہا تو وہ میں نے تجزیاتی طور پہ کی تھی, لیکن اس کے بعد مجھے فیڈ بیک ملا ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ میں اس بنیاد کے اوپر میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتے. ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سلو برنر کے اوپر چلتے رہیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈن ڈیل ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر جو ہے وہ نہیں آ سکتے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کا ایک کلپ جو ہے وہ بڑا سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا ہے. انہوں نے بیسکلی ینگ لیڈرز پارلیمنٹیرینز کنونشن میں جو ہے انہوں نے شرکت کی اور وہاں پہ سوال جواب کا جو سیشن ہوتا ہے اس کے اندر وہاں پہ کوشچن کیا گیا ان سے. ایک طالبہ نے سوال کیا کہ جعلی حکومتیں کی آپ بات کر رہے ہیں بار بار. وہ سہیل آفریدی صاحب اپنے اس تقریر کے دوران جو ہے وہ ذکر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا کہ جعلی حکومتیں ترقی کر رہی ہیں, کے پی ایس ٹی حکومت بھی 13 سال سے آخر کیوں پسماندہ ہو رہا ہے. تو سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, بتائیں صوبے کو کیا دیا. طالبہ نے کہا سہیل آفریدی سے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, بتائیں صوبے کو آپ نے کیا دیا. انہوں نے کہا کہ جتنی بھی ترقی ہوئی ہے, طالبہ نے کہا, ایم پی اور ایم این اے کے گھروں میں ہوئی ہے, صوبے میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کا آپ نے کیا کیا, دوسرے صوبوں سے ہمارے صوبے کا موازنہ کیا جائے کہ ہم نے کتنی ترقی کی. تو وزیر اعلیٰ نے طالبہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا تعلق ضرور اے این پی یا کسی دوسری پارٹی سے ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے صوبے کے نوجوانوں کو سوال کرنے کا شعور دیا, یہ شعور دیا کہ ایک بہن مجھ سے میری پالیسی پر سوال کر رہی ہے. یہ مجھے بڑا برا جواب لگتا ہے اور میں سہیل آفریدی صاحب سے میری ملاقات بھی ہو چکی ہے, لیکن یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ آپ سے جب کوئی سوال کرے, یہ ٹپیکل ایک ایسا بیہیویئر ہے کہ آپ سے اگر کوئی سخت سوال کرتے, کوئی جرنلسٹ سخت سوال کرتے یا کوئی اسٹوڈنٹ آپ سے سخت سوال کرتے تو آپ آگے سے اس کو کہیں انہوں نے آپ کا تعلق تو کسی جماعت سے ہے. بھائی اچھا چلے 1 منٹ کے لیے یہ بھی سمجھ لیں کہ ہے, آپ دیں اس کے سوال کا جواب. اے این پی سے بھی اگر ہے یا نون لیگ سے بھی ہے تو وہ خیبر پختونخوا کی بچی نا, وہ آپ کے صوبے کی بچی ہے اور وہ آپ سے کوشچن کر رہی ہے, آنسر ہے. یہ جواب نہیں ہے اس بات کا کہ آپ کا فلاں جماعت سے تعلق ہوگا. کیا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی کارکن مریم نواز سے سوال نہیں کر سکتا؟ کیا پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن جو ہے وہ سہیل آفریدی سے سوال نہیں کر سکتا؟ اے این پی کا کارکن نہیں سوال کر سکتا سہیل آفریدی سے؟ نون لیگ کا کارکن کیا مراد علی شاہ سے سوال نہیں کر سکتا؟ اگر وہ کارکن ہے تو ہے, اسے کیا فرق پڑا, آپ اس کے سوال کا جواب دیں نا. اینڈ سیم از دا کیس ود جرنلسٹ. اگر کوئی جرنلسٹ آپ سے یا کسی اور سیاستدان سے کوئی سخت سوال کر دے اور نہیں آپ کی تو سمپتی جو ہے وہ فلاں جماعت کے ساتھ, بھائی آپ سوال کا جواب دیں یار. آپ کے پاس کوئی مطمئن کرنے کے لیے جواب ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی حکومت کے اوپر جو سب سے بڑا کرٹیسزم اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ بھائی آپ سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے, آپ ریلیاں وہاں پہ نکال لیں, صوبہ کون چلا رہا ہے؟ صوبہ کس طرح چلے گا جب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ آپ کے خیال میں آپ کا صوبہ جو دہشت گردی کا شکار ہے آپ اس کے لیے ٹائم کس طرح نکالتے ہیں کہ آپ کی تمام تر جو ہے وہ جو انرجیز ہیں وہ اس طرف چلی جائیں؟ آپ جب سے آئے ہیں آپ کی پہلی دفعہ جا کے وزیر اعظم سے ملاقات ہو رہی ہے. آپ کے صوبے کا جو سچویشن ہے, دہشت گردی کا جو ایشو ہے, آپ کی تو ہر ہفتے ملاقات ہونی چاہیے پرائم منسٹر کے ساتھ. سو پلیز دس از فار آل دا پالیٹیشینز, ڈونٹ ڈو دیٹ. میں ابھی اگلے ہفتے میں پھر یہاں پہ ایک کالج کے اندر میں جا رہا ہوں ایک شو ریکارڈ کرنے کے لیے. وہاں پہ ہم نون لیگ سے, پی ٹی آئی سے, ان کے گیسٹ کو ہم لوگ بلائیں گے. یو ول ہیو ٹو آنسر دا ینگسٹرز, چاہے وہ نون کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو. آپ کا یوتھ, آپ کا ینگسٹر اگر آپ سے سوال کر رہا ہے, جواب دیں اس کا. یہ کوئی طریقہ نہیں. اگر وہ تہذیب کے اندر, رسپیکٹ کے اندر ایک ویلڈ کوشچن کر رہا ہے, جواب دیں اس کا ارریسپیکٹو. اس کے بعد آپ کا جواب مطمئن کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, لیکن جواب ضرور دیں اس کا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.